آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج چوتھا دن ہے اور خلیج کے ارد گرد تباہی کا اور کنفیوژن کا رائتہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی لگاتار بمباری ہوئی۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 4 سے 5 ہفتے میں کہانی ختم ہو جائے گی، ہمیں جو اچیو کرنا ہے ہم کر لیں گے، لیکن آج امریکن سینیٹرز سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی حتمی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ تو اس لیول پہ یہ کنفیوژن چل رہا ہے۔ مرکزی تہران کے شہری علاقے اور سرکاری عمارات پہ مسلسل اسرائیلی امریکی میزائل اور بم گر رہے ہیں۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے، یہ شام کو وارننگ آئی ہے کہ تہران کا جو انڈسٹریل زون ہے اور پیام ایئرپورٹ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ شہری خالی کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے قم شہر میں مجلس خبرگان کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مجلس خبرگان جو ہے وہ 80 رکنی ہوتی ہے اور یہ جو ملک کا سپریم لیڈر ہے اس کا انتخاب کرتی ہے۔ اس بارے میں مختلف متضاد اطلاعات مل رہے ہیں۔ کچھ اطلاعات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کچھ ایکٹیویٹی تھی جس وقت بمباری ہوئی، جبکہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حملے کے وقت یہ عمارت خالی تھی۔ اینی ویز 2-2.5 گھنٹے میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جی، یہ چونکہ پچھلے چند گھنٹے کا واقعہ ہے، جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے، اسرائیلی آفیشلز جو بتا رہے ہیں میڈیا کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت انتخاب جاری تھا اگلے اعلیٰ رہنما کا، اور ہم نے اس کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ان کا نیم البدل سامنے آئے۔ اب چونکہ یہ بات ہو رہی ہے اس مجلس رہبری کی، تو ویری بریفلی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے سپریم لیڈر کو انہوں نے اسیسنیٹ کیا تو اس کے بعد سے ملک کا نظام 3 رکنی ایک کونسل چلا رہی ہے، جس میں صدر ہیں مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ ہیں غلام حسین محسنی، اور اس کے بعد جو تیسرے رکن جن کو شامل کیا تھا ابھی، جو فقہی بنیاد پہ سامنے آئے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ہیں علی رضا عرافی، اور ابھی زیادہ خیال یہ تھا کہ ان کا ہی انتخاب ہونے جا رہا تھا۔ تو اب وہ اس وقت جو ہیں وہ جو شورا نگہبان ہے اس کے وہ رکن بنائے گئے تھے خامنئی صاحب کی طرف سے 2019 میں، پھر 24 میں نائب چیئرمین ہو گئے، اور ابھی اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا، ووٹنگ ہو رہی تھی، اور ایک جو بھی ان کا پروسیس ہے الیکشن کرنے کا، اس کو انہوں نے اسرائیلیوں نے ڈسٹرب کیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کیجولٹیز کیا ہیں، ورنہ یہ بھی آپ کے ان کے ملک کی جو کریم ہے، پولیٹیکل کریم ہے، یہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اچھا، یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایرانین میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ خالی تھی، اور مجھے بہت حیرت ہوگی، مجھے اتنی زیادہ حیرت اس حملے پہ نہیں ہوگی بلکہ اس پہ ہوگی کہ جس طرح کے حالات ہیں اس بلڈنگ میں اجلاس ہو رہا تھا جس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مجلس خبرگان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو بہرحال سچویشن کچھ گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گی۔ اصفہان میں جوہری تنصیبات کے ارد گرد بمباری کی بھی اطلاعات ہیں، اور ایران میں 3 روز کے دوران ہلاک شدگان کی تعداد اب 790 تک پہنچ گئی ہے۔ مناپ قصبے میں پہلے ہی دن ایک اسکول پہ جو بمباری ہوئی تھی اس میں 165 بچیاں شہید ہوئی تھیں، ان کی اجتماعی نماز جنازہ میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر واکر ٹرک نے کہا ہے کہ اس المیہ کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تل ابیب پہ جو میزائلی حملے ہوئے ہیں ایران کے، اس میں 12 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ جو آج کے دن میں ہوا ہے کہ پہلی بار سعودی دارالحکومت ریاض اس پہ اٹیک ہوا ہے۔ امریکی سفارت خانہ جو ہے وہاں ڈرون حملے ہوئے ہیں اور آگ لگ گئی ہے، وہاں کھڑی ہوئی کئی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ عمان جو ثالثی کروا رہا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان وہ بھی زد میں آیا ہے۔ عمان کی بندرگاہ دقام پہ بھی آج ڈرون حملہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی تازہ ٹیکنیکل ثبوت نہیں مل رہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ 2 روز قبل امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی کانگریس کے سامنے کم و بیش یہی بات کی تھی
کہ امریکی سرزمین کو ایران سے فوری طور پہ کوئی عسکری خطرہ نہیں ہے، مگر طاقت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ طاقت ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک آج بہت بڑا نماز جنازہ بھی ہوا ان لڑکیوں کے لیے، ان گرل اسٹوڈنٹس کے لیے جو امریکن اور اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئی تھی۔ 150 سے زائد اس کے مناظر بھی ہیں ہمارے پاس، اگر وہ اسکرین پر چلے۔ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وسعت کہ جوہری ہتھیار کے بہانے پر یہ حملہ کیا گیا، کئی بہانے کیے گئے، رائٹ۔ ایک کہ آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے رہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بات آئی میزائلز پر، پھر آتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کی پوری فلیٹ تباہ کرنی ہے، نہیں ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، رائٹ۔ کئی ورژنز دیے گئے ہیں۔ آج مارکو روبیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یار ہاں کئی لوگ ہمارے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخرکار آپ نے یہ جنگ کیوں کی، تو غلطی سے بھائی نے سچ بول دیا۔ We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. صحیح تو کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ آئی؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ یار اسرائیل نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا اب اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو پھر جب ایران جوابی کارروائی کرے گی تو وہ ہمیں بھی نشانہ بنائیں گے، تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم نشانہ بنیں ہم کیوں نہ ان کو نشانہ بنا دیں۔ یہ لاجک ہے۔ اچھا اب اس سے امریکہ میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، بڑا معصومانہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جب جنگ لڑتے ہیں تو ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں؟ کیا معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ جیسے کہ ڈیموکریٹک یو ایس سینیٹر جو ہیں مارک وارنر صاحب، اور بہت یہ ہائی پاورڈ سینیٹر ہیں، گینگ آف 8 اور جو اہم کمیٹیاں ہیں ان میں یہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً بڑے ایک معصومانہ انداز میں یہی سوال پوچھا۔ There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. But if we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. This is still a war of choice that has been acknowledged by others, was dictated by Israel's goals and timeline. جی تو یہاں پر مارک صاحب وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے کہ اس خطے میں ہم کئی دہائیوں سے جانتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ اسرائیل کے لیے ہی ہوتی ہیں، کم از کم جہاں تک مڈل ایسٹ کا سوال ہے۔ اچھا امریکنوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہے، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی والے چلے وہ اپوزیشن ہے، ان کا تو کام ہی ہے بولنا۔ ماگا جو کٹر ماگا ہے وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ماضی میں ٹکر کارلسن نے تو ابھی کھل کے کہا ہے کہ یار یہ جنگ صرف اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل یہ جنگ چاہتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ جب الیکٹ ہوئے تھے تو نیتن یاہو وہی گئی تھے اور کئی گھنٹوں کے لیے نیتن یاہو نے اس کو بریفنگ دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ وہاں ہی لے گیا تھا، اس کے بعد آپ صرف جواز کی تلاش میں تھے۔ مارجری ٹیلر گرین نے بھی یہی کہا ہے کہ جی تو ہم اس کا مطلب ہے کہ امریکن فوجی مطلب وہ گائے ہیں جو اسرائیل کے خاطر ذبح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جب جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، جو پرو زائنسٹ میڈیا ہے امریکہ میں، میرا خیال ہے کہ تقریباً 90% میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ اور مور زائنسٹ اینڈ ادرس جیسے کہ فاکس نیوز، اچھا فاکس نیوز دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو گیم پلٹ رہی ہے، لوگ عجیب سوال پوچھ رہے ہیں، ہمارے ابو اسرائیل کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، تھوڑا سا بھائی ڈیمیج کنٹرول کریں۔ سنیے کس طرح ہوا ہے ڈیمیج کنٹرول۔ And I want to ask you this, there are people that say, well, the Prime Minister of Israel dragged Donald Trump into it. And as somebody that's been friends with him over 30 years, nobody drags Donald Trump into anything, number one, but I want to get your reaction to that. Well, you're right. I mean, that's ridiculous. Donald Trump is the strongest leader in the world. He does what he thinks is right for America. He does also what he thinks is right for future generations. And frankly, we're partners in that effort because I've devoted my life to securing the life of the one and only Jewish state. And believe me, it's been a struggle. It's been a struggle. تو آپ نے دیکھا بھائی کی ہنسی کیا
دل سے نکلی. کیا پاگل ہو گئے ہو, میں کون ہوتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو سکھانے کے لیے, وہ تو اتنا تکڑا بندہ ہے. اچھا اب یہ باتیں یہاں پر چل رہی ہیں, ہم ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جنگ کیوں گئی, جنگ اس لیے کی گئی مینلی کہ ہم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو پھر بھی اس کے اندر فیڈ ان ہوتی ہیں, جیسے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف وار, جو سابق ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے, اب اس کا نام ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا ہے, اس کے جو سربراہ ہیں پیٹر ہیسگیتھ, ہاں ان کا بھی ایک ورژن ہے, ان کا بھی ایک نقطۂ نظر ہے کہ آخر کار ہمیں ایران پر کیوں حملہ کرنا پڑا. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. جی, پروفیٹک اسلامک ڈیلیوژن, اس کا مطلب ہے کہ یار جو لوگ مطلب اس دنیا کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے دین کے خاطر اور آخرت لانا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس جوہری ہتھیار کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں. اچھا یہ وہی پیٹر ہیسگیتھ ہیں, کٹر ایونجلسٹ, جن کے اگر آپ ٹیٹوز دیکھیں, ٹیٹوز دکھائیں پیٹر ہیسگیتھ صاحب کے, یہ جو کراس ہے اس کو کہتے ہیں کروسیڈر کراس. دس از دا کروسیڈر کراس, کن کا؟ صلیبیوں کا کراس ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھائی کے اوپر اپنے اس کے بازو پر اگر آپ فوکس کریں, اوپر لکھا ہوا ہے ڈیوس وولٹ, جس کا مطلب ہے اللہ کا حکم لیٹن میں. اور یہ اگین کروسیڈرز کا ایک نعرہ تھا جب وہ وہاں پر قتل عام کر رہے تھے, بالکل جس طرح اسرائیل آج کل قتل عام کر رہا ہے, تو وہ یہ نعرہ بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ نیچے اس نے کافر بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی, یا آپ مجھے یہی کہتے ہو نا, تو دیکھ لو, لکھ لو, میں نے خود اپنے ہاتھوں, اپنے ہاتھوں سے نہیں کسی اور کے ہاتھوں سے اپنے بازو پر لکھوا دیا ہے کافر. رائٹ, جب آپ کو کوئی کہہ رہا ہو نا کہ یار میں یہی ہوں, تو پھر بندے کو مان لینا چاہیے کہ یار یہ بات ایسی ہی ہے. انٹرسٹنگ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر, ایک فاؤنڈیشن ہے امریکہ میں, دا ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن, جس کے سربراہ ہیں مائیکی وائنسٹین. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ان کا کام کیا ہے, ان کا کام ہے کہ امریکن فوج میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی پچھلے 48 گھنٹوں میں, صرف پچھلے 48 گھنٹوں میں ہمیں تقریباً 200 کمپلینٹس آئی ہیں مختلف فوجیوں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فوج کے جو پادری ہیں, چیپلنس, جو فوجی مولوی ہیں, وہ باقاعدہ اتنے خوش ہیں, اور ہمارے کمانڈرز بھی اتنے خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اللہ کے فرمان ہے کہ ہم یہ جنگ لڑیں. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چنا ہے کہ وہ آخرت لائے اس دنیا میں, وہ گریٹر اسرائیل کو قائم کرے. یہ آپ کو پتا ہے, اس پر ہم نے کئی بار بات کی ہے, میں بہت مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ کٹر ایونجیلیکل سوچ ہے جس کا خیال ہے کہ بھائی یہودی وہاں پر واپس جائیں, اپنے اس پورے خطے پر قابض ہوں, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا کو عیسائی بنا دیں گے, مسیحی بنا دیں گے. یہ ان کی سوچ ہے, ایک چھوٹے سے طبقے کی. یہ نئی بات بھی نہیں ہے, 2017 سے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایونجیلیکل انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اس انتظامیہ میں مزید بڑھ گیا. اگر کوئی 30% امریکن فوجی آن پیپر ایونجلسٹ ہے, تو اس وقت 60% جو آرمی کے پادری ہیں وہ سب ایونجلسٹ ہیں. ہر بٹالین, ہر بیرکس میں ان لوگوں نے, آپ سمجھیں کہ اپنا مدرسہ کھولا ہوا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, وہ ملک ہے جس کے پاس تقریباً 500 سے زائد جوہری ہتھیار ہیں. اور ایئر فورس کے 90% جو پادری ہیں جی وہ ایوانجیلیکل ہیں. تو اصل انتہا پسند کون ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں.